مجھے تو خیر ویسے پہلے دن سے کوئی ابہام نہیں تھا اس بارے میں، لیکن اگر عام لوگوں کو ابہام تھا بھی تو وہ خرم دستگیر صاحب نے کل اپنا طلعت صاحب کو انٹرویو دیا کل پرسوں، اور اس میں وہ کلیئر کر دیا کہ بیسکلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پاور میں کیوں آئی ہے۔ اگر یہ کسی کو ابہام تھا کہ عوام کو ریلیف دینے آئی ہے اتنے مشکل حالات میں، جو آلریڈی مشکل حالات تھے، اور اس کے اندر ریلیف دے دیں گے، یا کوئی شہباز سپیڈ دکھائی جائے گی، کوئی جادو ہو جائے گا، کرشمہ ہو جائے گا، تو ایسا تو آنے والوں کے بھی ذہن میں نہیں تھا۔ پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں میں، اور ان کے ذہن میں کیا تھا اور وہ کیا ذاتی انٹرسٹ تھا، اب اس میں بھی دو رائے ہو سکتی ہے کہ یہ جو ان کا انٹرسٹ تھا، جو آپ کو میں بھی سنوانے لگا ہوں، وہ میرٹ پہ تھا، کیونکہ عمران خان صاحب بقول پی ڈی ایم کے ان کے خلاف ونڈکٹیو ہوئے تھے۔ ان کے ہر بڑے لیڈر کو، شاہد خاقان سے لے کے شہباز شریف تک، جیل کی ہوا کھلائی گئی اور ثابت کچھ نہیں ہوا، ایک دمڑی نہیں برآمد ہو سکی، لیکن ان کو ونڈکٹیونیس یا بدلے کا نشانہ ضرور بنایا گیا احتساب کے نام پہ۔ یا پھر یہ اتنا سیلفش کاز تھا پی ڈی ایم کا کہ نہ عوام کے لیے یہ سوچ کے آئے، نہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے، نہ معیشت کو ٹیک کیئر کرنے آئے، اپنے مفادات کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ دونوں موقف اس پہ ہو سکتے ہیں، وہ آج جاننے کی کوشش کریں۔ کہ پہلے سن لیں کہ پی ایم ایل این کے اپنے لیڈر جو ہیں خرم دستگیر صاحب، انہوں نے طلعت صاحب کو کیا بتایا۔ پاکستان کے جو سیاسی معاملات تھے اور جس طرف اس سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی آنی تھی، اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا اگر اس طرح حالات رہے، اور جس طرح کے ان کے پروگرام تھے، ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں، تمام جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے۔ تو ان کا تو خیال تھا کہ میں صفایا کر دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہماری سیریس معلومات آپ کے خیال میں جو آپ یہ لوگوں کو بھول جاتا ہے، لیکن کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ جی ہم نیب کے کچھ 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں اور ہم سارے کیسوں کو ایکسپیڈائٹ کریں گے، ڈسکوالیفیکیشنز ہونی تھی بگننگ شہباز شریف ڈاؤن ورڈ، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، اور آل آف اس، صرف مسلم لیگ نون کی نہیں۔ آپ کے خیال میں جو کولیشن بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ عمران خان صاحب کے تو فاشسٹ پلانز تھے نا اس ملک کے اوپر حملہ کرنے کے۔ تو یہ معاملہ سارا نومبر کی تعیناتی، اس میں پی ڈی ایم سمجھتی تھی کہ عمران خان صاحب جس کو آرمی چیف لگائیں گے اس سے عمران خان صاحب کو بہت حوصلہ افزائی ملے گی، اور ایک طرف یہ وہ ہوگا 15 سال کا گٹھ جوڑ ہو جائے گا، یعنی 15 سال تک عمران خان کو کوئی ہرا نہیں سکے گا، الیکشن مینیج ہوں گے، انجینئرڈ ہوں گے، اور دوسری طرف وہ 100 ججز لے کے آ رہے تھے نیب کے اندر، جس کے اندر جو ہے ان سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا۔ تو یہ ان کے ذہن میں چل رہا تھا خرم دستگیر صاحب کے، نہ کوئی معیشت، نہ کوئی غربت، نہ کوئی عوام۔ اس کے اوپر خیر ایکسپلینیشن کال کر لیے پی ایم ایل این نے، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں کہ سچ انہوں نے بتایا، جس کا ہمیں تو بہت پہلے سے پتا تھا وہ کیوں آئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ آئے جس لیے بھی ہیں، عوام نے ڈنڈا اٹھا لینا ہے الیکشن والے دن۔ عوام نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی آپ اس لیے آئے تھے یا اس طرح آئے تھے، یہ تعویل آپ ٹاک شو میں تو پیش کر سکتے ہیں دستگیر صاحب، لیکن عوام کی ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے یہ تعویل پیش نہیں کر پائیں گے، آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو آپ کا نام بھی نہ ہوگا تاریخوں کے اندر۔ میں ایک مختصر سا وقفہ لیتا ہوں اور اس کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے اپنے پینلسٹ سے کہ پاکستان جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت ہے وہ کیا واقعی معیشت کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے، باوجود اس کے کہ ان کا اپنا ذاتی انٹرسٹ جیلوں سے بچنا، نیب سے بچنا، انہوں نے خود اس کا اظہار کیا۔ مصدق ملک صاحب، میں ابھی خرم دستگیر صاحب کا سنوا رہا تھا بیان، انٹرویو انہوں نے دیا، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ بیسکلی اس لیے اتنی مصیبت کے حالات میں وہ آئے کہ عمران خان صاحب سے یہ شک تھا کہ ساری پی ایم ایل این جو ہے، پی ڈی ایم جو ہے، وہ جیلوں کے اندر بند ہوگی، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تا حیات۔ تو اس کا مطلب آپ کے ذہن میں اوبویسلی کوئی معاشی پلان تو نہیں تھا عوام کو باہر نکالنے کے لیے، جن ٹف حالات میں بقول آپ کے عمران خان کی گورنمنٹ لے کے گئی تھی، اور اب مزید حالات ٹف ہو گئے، 189 سے ڈالر آج 209 پہ چلا گیا ہے۔ تو یہی آپ کا مطمع نظر تھا، اس لیے کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی اکنامکس میں بھی؟ صدیق صاحب نہیں جی، میرا نہیں خیال، یہ میرے خیال میں آدھی بات یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ عمران خان صاحب کے 3 سال یا 4 سال دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈال دی جس کی سزا موت ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو موت کی کال کوٹری کے اندر بند کر دیا۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ احسن اقبال صاحب کو جیل میں ڈال دیا، اور اس کے علاوہ ہر تقریباً لیڈر کو، خواجہ سعد رفیق کو، خواجہ سلمان رفیق کو، مفتاح اسماعیل کو، یعنی جس کا نام آپ لیتے چلے جائیں آپ کو پتہ چلے گا وہ جیل میں تھا۔ مریم صاحبہ کو 2 مرتبہ ڈال دیا، نواز صاحب کو 2 مرتبہ ڈال دیا، شہباز صاحب کو ڈال دیا، حمزہ صاحب کو ڈال دیا، یعنی جس پہ ہاتھ پڑ رہا تھا اسے جیل میں ڈال رہے تھے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے معیشت کو دیکھا تو ہمیں ایسے لگا کہ اگر ہم اس وقت انٹروین نہیں کریں گے تو یہ ملک معاشی طور پہ برباد ہو جائے گا۔ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں۔ اس وقت پچھلے 4 سال کے اندر 1500 ارب کا سرکولر ڈیٹ صرف گیس کی مد کے اندر اکٹھا ہو گیا ہے۔ 2500 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کی مد میں،
آپ کو بظاہر نظر آتا ہے کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے لاسز 500 یا 600 یا 700 ارب ہیں، لیکن جب آپ گارنٹیز اور ان کے لونز دیکھتے ہیں تو وہ بھی 1500 ارب سے 2000 ارب تک چلا جاتا ہے۔ اب میں نے آپ کو تقریباً 5,500-6,000 ارب کے نقصانات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس کا ذرا موازنہ کیجئے کہ ملک کا دفاع کا پورے ملک کے دفاع کا جو بجٹ ہے وہ 1530 ارب ہے، پورے ملک کو بچانے کا 1530 ارب، اور پورے ملک کو برباد کرنے کا تقریباً 5500 سے 6000 ارب۔ اس وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اگر اس وقت ہم اس مشکل وقت میں، کیونکہ عمران خان صاحب تو مشکل فیصلے کر نہیں رہے تھے، انہوں نے تو فیصلہ کیا جاتے جاتے بھی کہ ایک بارودی سرنگ لگا دو اور تقریباً ٹیکہ لگا دو 100 ارب روپے کا، 104 ارب روپے کا ماہانہ عوام کو، یا جس کو خزانہ کہتے ہیں، خزانہ تو اس کو کہنا نہیں چاہیے، عوام کے صدیق صاحب ایک بات بتائیے، کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، جس میں یہ طے پایا سیاہ کریں سفید کریں 5 سال ہم کسی اور کے ساتھ مل کے آپ کی حکومت کو نہیں گرائیں گے، اور یہی نعرہ انہوں نے ڈیولپ کیا جی ووٹ کو عزت دو، اور کسی حکومت کو جو ہے وہ 5 سال سے پہلے ان اسپرٹ، وہ آپ ٹھیک ہے آپ کہیں گے پارلیمانی نارم تھی، ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، لیکن یہ جو اسپرٹ تھی نواز شریف صاحب نے سیٹ کی تھی، اپنی اسی اسپرٹ کو وائلیٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک ایسی گورنمنٹ کو گرا کے اس کی جگہ پر آئے جو بقول آپ کے 6000 ارب کے نقصانات دے رہی تھی، اپنے نقصانات کے تلے دبی ہوئی تھی، عوام میں موسٹ ان پاپولر تھی سیاسی لحاظ سے، اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی اسپرٹ ہے، آپ کا یہ ڈیسیژن سمجھ نہیں آتا انلیس اور انٹل اگر وہی خرم دستگیر صاحب کی بات سمجھی جائے کہ آپ کو لگ رہا تھا 15 سال کا گٹھ جوڑ ہو جائے گا نومبر کے بعد، اور آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ سب لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، یہ چیز ڈومینیٹ کری جس کی وجہ سے آپ نے اپنا سر دیا یہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کے بیچ میں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ اس پہ تنقیدی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت ہم انٹروین نہ کرتے تو جس طرح عمران خان ایک خاص انداز میں اس ملک کو چلا رہے تھے یہ ملک برباد ہو جاتا، اور اگر آپ 1-2 مہینے اور اس کو چلنے رہتے تو یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا ان تمام پالیسیز کے ذریعے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے انٹروین کرنے سے ڈالر 189 سے 209 پہ ہو گیا ہے، گیس اور بجلی کے بل آپ نے بڑھا دیے ہیں، جی سر اکانومی آپ کے سامنے جس پوزیشن میں جا رہی ہے، آئی ایم ایف نے ابھی تک آپ کی اوپر کریڈیبل اعتماد کا وہ نہیں کیا، اگرچہ سے عمران صاحب کے غلامی کے بیانیہ کو بھی بڑی زد پہنچتی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف اتنی ہی آپ امریکہ کے ساتھ ملی ہوئی امپورٹ گورنمنٹ ہوتی ہے پھر آئی ایم ایف کو تو بھاگ بھاگ کے آپ کو ریلیف دینا چاہیے تھا، لیکن آپ ان کو بھی کنونس نہیں کر سکے، وہ اتنا ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے آپ کو ڈیل نہیں دی، آج کل ہو رہا ہے امریکہ سے کوئی ریلیف آپ کو نہیں مل رہا، تو آپ نے ابھی تک کچھ چینج تو سر کی نہیں سوائے ٹیکسز بڑھانے کے، پیٹرول بڑھانے کے، تو یہی عمران خان کو کرنے دیتے، پرابلم کیا تھا جو آپ کر رہے ہیں، اس سے ورس وہ کیا کرتے؟ جی بالکل آپ 100% آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، پرابلم اس میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب یہ مشکل فیصلے نہیں کر رہے تھے، یعنی جس وقت تیل کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کرنا تھا اس وقت انہوں نے تیل کی نہ صرف قیمت کم کر دی بلکہ انہوں نے تیل کی قیمت کو بڑھنے سے روک دیا، اور یہ اعلان کر دیا، اگرچہ بڑا عجیب سا اعلان تھا، بالکل اسی طرح کا جیسے انہوں نے وہ لفافہ نہیں دکھایا تھا کہ اس سے ثابت ہوا، میں دکھاؤں گا نہیں یہ لفافہ لیکن اس سے ثابت ہوا کہ غداری ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے کہا کہ میں نے یہ قیمت روک دی، اور اس کا نہ کہیں کابینہ سے اس کو فیصلے کی توثیق کروائی، نہ اسے ای سی سی میں پیش کیا، نہ بجٹ میں اس کے کوئی پیسے رکھے، یعنی جو وہ چیزیں کر رہے تھے اس سے ملک حتمی طور پہ برباد ہونے جا رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں پکڑ دھکڑ کر رہے تھے، آپ کو تو میں نے تمام مثالیں دے دی، آپ چاہیں تو میں اور بھی دے سکتا، لیکن اصل مقدمہ یہ تھا، اصل مقدمہ جی فرمائیں، اصل مقدمہ جو میں آپ کے ساتھ جی اصل مقدمہ یہ ہے کہ جو خان صاحب کر رہے تھے اس کے نتیجے میں ملک نے دیوالیہ ہو جانا تھا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ابھی بڑی آہستہ آہستہ ہم اس کو جو روپے کی قدر ہے وہ گر رہی ہے، لیکن جو خان صاحب کر رہے تھے اس کے نتیجے میں یہ روپیہ 500 روپے کا ہو جانا تھا، کیونکہ ملک نے بینکرپٹ ہو جانا تھا۔ جب آپ کو نظر آئے کہ ایک حکومت اپنے سیاسی مفادات کے لیے ملک کو بینکرپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، تو پھر اگر آپ کو آئین اجازت دے اور آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ذریعے آکے سخت فیصلے کرنا شروع کریں تو وہ کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی حکومت کے انڈر اس ملک کو دیوالیہ کرنے جا رہے تھے، لیکن آپ کا یہ جملہ بڑا انٹرسٹنگ لگا، مجھے امیوزنگ لگا، آپ نے کہا عمران خان مشکل فیصلے نہیں کر رہے تھے، تو آپ آگے وہ مشکل فیصلے کرنے کے لیے یہ کون سی پالیٹکس ہے؟ آپ کو تو چاہیے تھا آرام سے بیٹھ جاتے
اور دیکھتے کہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کے بعد آپ اس کا پولیٹیکل گین لیتے. یہ سیدھی سی پالیٹکس ہے. اب یہ نہ کہیے گا کہ ملک کے انٹرسٹ میں آپ جو ہے مشکل فیصلے کرنے کے لیے آگے. پلیز سر. نہیں، اگر آپ مجھے منع کریں گے تو میں نہیں کہوں گا. نہیں بتائیں میں سوال کر رہا ہوں. آپ کو یہ ضرور کہوں گا. جی نہیں، آپ جس چیز سے منع کریں گے میں نہیں کروں گا. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو یہ نظر آ جانا چاہیے. میں نے آپ کو ابھی جو بتائے ہیں، میں نے آپ کو بتایا 5,500 سے 6,000 ارب کے خسارے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پورے ملک کے دفاع کے لیے 1,500 اور عمران خان کی پالیسیز کا خمیازہ 6,000. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پورے ملک کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ تقریباً 700 ارب کا ہے، جس میں سے 500 خرچ ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی پالیسیز کا نتیجہ 5,500. آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ نے اپنا پوائنٹ بتا دیا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پوری وفاقی حکومت، ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ، پوری وفاقی حکومت چلانے کے لیے آپ کو چاہیے 550 ارب. اور ایک سال کے اندر بجلی کی مد کے اندر جو خسارہ کیا وہ 1,000 ارب کا تھا، 1.1 ٹریلین کا، یعنی 1,100 ارب کا خسارہ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ خیال تھا جو فیصلے، جی بالکل، اور اس کی سیاسی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی. آپ کی بات ٹھیک ہے. میرے ساتھ رہیے گا مصدق صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی حکومت دی جائے، چاہے جسے لوگ الیکٹ کریں، اس کو ملک بچانے کے لیے سیاسی قیمت ادا کرنی چاہیے، اور ہم ادا کریں گے. بالکل، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. بہت بہت ویلکم بخاری صاحب کو بھی اور ڈار صاحب بات یہ ہے، میں اگر ان کی بات کو صحیح سمجھ لوں نا خرم دستگیر، تو زیادتی تو پھر آپ نے بھی کی ہے. مطلب عمران خان صاحب ونڈکٹیو ہیں ویسے؟ آپ بتائیے، آپ تو کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے انتقام کی حد تک اتنے چلے گئے کہ وہ 100 ججز وہ خود بھی مان رہے تھے. کل میں ان کا بیان سن رہا تھا. ویسے باقی شہروں کا بھی نہیں پتہ، لیکن سیالکوٹ میں بڑا زبردست گیدرنگ لگ رہا تھا کہ عمران صاحب خود ہی آئے ہوئے، اتنا بڑا جلسہ تھا وہاں پہ. تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ 100 ججز لے کے آنا چاہ رہے تھے. ایک پھوٹی کوڑی آپ نے نون لیگ سے برآمد نہیں کی، کوئی کرپشن ان کی ثابت نہیں ہو سکی. یہ ونڈکٹیونیس ہے جو ملک کو تباہ کر دیا. ایک تو کامران، مجھے بھی آپ نے اتنا ہی ٹائم دینا جتنا آپ نے ڈاکٹر مصدق ملک کو دیا ہے. 17 منٹ. ہاں 17 منٹ نہیں، چلے میں 2 منٹ کم لے لوں گا. پہلے تو کل جو ہوا پورے پاکستان میں ہوا، کراچی سے لے کے وزیرستان تک اور ہنجراب سے لے کے گوادر تک، ہر طرف دنیا باہر تھی. یہ نہیں کہ سیالکوٹ میں ہوا یا لاہور میں ہوا. تو یہ کل ثابت ہو گیا کہ اگر 25 مئی کو یہ لوگ ریاستی مشینری کا استعمال نہ کرتے، ریاستی دہشت گردی نہ کرتے، تو یہ عظیم پاکستانی 20 لاکھ تو کیا 50 لاکھ ہونے تھے سڑکوں پہ. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے روکے، بدترین شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا، FIR کی، دہشت گردی. اب میرا سوال، اب میں ایک سیکنڈ، آپ کے سوال سے پہلے بڑی مزیدار بات کی ہے ڈاکٹر مصدق ملک نے پاکستانیوں. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان ملک کا دیوالیہ کر دینے لگا تھا، بینکرپٹ ہونے جا رہا تھا پاکستان. تو میرا سوال ہے ڈاکٹر مصدق ملک سے کہ انہی کی حکومت نے ہاتھوں پاؤں کے انگوٹھے لگا کے پاکستانیوں جو اقتصادی سروے جاری کیا ہے، جو اکنامک سروے آیا ہے، وہ تو چیخ کے کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ پچھلے 30 سال کی بہترین معاشی 6% گروتھ ریٹ پہ تھی، 32 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹ تھی، 31.7 بلین ڈالر پہ فارن ریمیٹنس تھی، ایگریکلچر گروتھ تھی 4.6%، انڈسٹریل گروتھ تھی 7.4%، سروس سیکٹر 6.6% سے گرو. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا سروے کہہ رہا ہے، ہم نے نہیں وہ جاری کیا. تو ڈاکٹر صاحب ذرا سروے پڑھ لیجئے گا، پھر اس کے بعد ٹاک شو میں بیٹھ کے ضرور کہیے گا کہ عمران خان نے دیوالیہ کر دیا. پلس ان کا ہینڈ پک گورنر اسٹیٹ بینک موجودہ وہ انٹرویو دے رہے ہیں کہ عمران خان نے جس طرح کووڈ میں 2 سالوں میں کووڈ نے جس طرح پوری دنیا کو تباہ و برباد کیا، معیشت کو، عمران خان اور اس کی گورنمنٹ نے بیسٹ پرفارم کیا. ان کا گورنر کہہ رہا ہے. اور آج میرا سوال دیکھیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ ونڈکٹیو ہو جائیں گے، آپ انتقام لیں گے، 100 ججز اس لیے لگائیں گے نیب میں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، تو ہر بندا چاہے گا کہ آپ کی حکومت جائے. کامران بھائی میں ونڈکشن پہ آؤں گا، پہلے مجھے ان کا ذرا لمبی، وہ آگے پوائنٹ آپ کریں، وہ جواب دیں گے. انہوں نے گیس، بجلی اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کے آخری سال 2018 میں 450 ارب کا انرجی کا خسارہ تھا؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا بجلی کے مہنگے منصوبے جو آپ گردان گھڑ رہے ہیں کیا آپ کی لیڈرشپ نے نہیں لگائے تھے؟ کیا گیس کا خسارہ آپ کے دور میں نہیں تھا؟ اسٹیٹ اونڈ یہ انٹرپرائزز کی جو پاکستانیوں بات کر رہے ہیں، یہ کوئی 3 سال میں تباہ و برباد ہوئی ہیں.
ہینڈ پک لوگ تو آپ لوگ لگاتے رہے ہیں, سیاسی بڑھتیاں کرتے رہے ہیں اور سارا مدعا ڈالیں عمران خان پہ. اب میں آتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں, Vindictive. دیکھیں شاید یہ بھول گئے ہیں. پہلے تو میں شکر گزار ہوں ان کے وزیر کا کہ دل کی بات زبان پہ آ گئی, چونکہ یہ خود ماضی میں اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں, ہینڈ پک جج لگواتے رہے ہیں, جسٹس ملک قیوم جیسے جن کو ٹیلی فون کرتے تھے جی اس کو اتنی سزا دے دے, اس کو اتنی دے دے. شاید یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان بھی پاکستانیوں 100 جج لگانے جا رہا ہے. میں آپ کے پروگرام میں کلیم کر رہا ہوں 8 یا 9 جولائی 2000 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن تھی سیکٹری لا کو کہ آپ گورنمنٹ سے انسٹرکشنز لیں 120 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کھولنے کی, تاکہ 2000 سے تقریباً 1226 کیسز پینڈنگ تھے, ان کے فیصلے ایز پر لا کیے جائیں, اور 25 اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں سے 5 میں بھی ویکینسیز خالی تھی. جا کے چلے جائیں ویب سائٹ پہ. یہاں جو میں بات کر رہا ہوں, کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن نہیں تھی اس وقت کی حکومت کو؟ نہیں ہو سکا کیونکہ کرونا پینڈیمک تھا 2000. یعنی آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی لائٹ کی روشنی میں آپ ججز بڑھا رہے تھے. یہ سپریم کورٹ کی اب رک جائیں, آپ ٹھہر جائیں. کیا اگر سپریم کورٹ عمران خان گورنمنٹ کو کہتی ہے کہ 120 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بڑھائیں تاکہ فیصلے ہوں, تو کیا عمران خان ہینڈ پک لگائے گا لوگ؟ اب رک جائیں بریک کے بعد. جی بخاری صاحب, مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ تو پولیٹیشین نہیں ہیں سر, یہ جو اس وقت کے معاملات چل رہے ہیں, ایک طرف مصدق ملک صاحب کا ویو ہے, وہ بھی میرے لیے بڑے قابل احترام ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے وہ یہ ونڈکٹیو ہوئے تھے, لیکن ہمارے ذہن میں تھا کہ پاکستان کی اکانومی کو مزید ورس ہونے سے بچانا ہے. دوسری طرف ڈار صاحب ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم ونڈکٹیو تو ہم کوئی نہیں تھے, ہم سپریم کورٹ کی روشنی میں ججز ہم نے بڑھانے ضرور تھے, اور ہمارا اقتصادی سروے بتا رہا ہے کہ ان کے پاس حکومت اس سے بہتر حالات میں آئی تھی جس میں انہوں نے ابھی رکھی ہوئی ہے. سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان تمام معاملات کو, دونوں پوائنٹ آف ویوز کو؟ بہت شکریہ آپ کا. جو گفتگو میں نے اب تک سنی ہے اس کے اوپر تو میں تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ میں سیاستدان نہیں ہوں, لیکن تھوڑی سی آبزرویشنز میری ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سر دیکھیے, اگر تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے کہ پچھلے 4 سال میں آل واز ویل, نہ مہنگائی تھی, ملک ترقی کر رہا تھا, ایک دم زندگی جو ہے عوام کی بہت آسان تھی, تو یہ پریمیسز شاید آپ مان لیں گے, لیکن میرے لیے تھوڑا سا ذرا مشکل ہے. نہیں, میں بھی نہیں مان رہا اس کو, میں آپ کے ساتھ ہوں اس پہ. جی بالکل. پچھلے 3 سال سے جی پچھلے 3 سال سے مہنگائی کا رونا اپنے عروج میں تھا. جو پوری پی ڈی ایم بنی تھی اس کی تشکیل مہنگائی پہ ہوئی تھی. اس کے بعد جو لانگ مارچ کیے, چاہے وہ زرداری صاحب بلاول زرداری نے کیے, چاہے وہ مولانا نے کیے, وہ مہنگائی پر تھے. تو آل از ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک والا کانسیپٹ تو اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھا. اب آ جائیے آج کے اوپر. دیکھیے, یہ جو آج کلیم کر رہے ہیں, خاص طور سے بیان جو دستگیر صاحب کا ہے کہ وہ سب کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے تھے, آپ ذرا عمران خان صاحب کے بیانات پر جائیے. تسلسل سے وہ ایک بات کہہ رہے تھے, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, سب کو جیلوں میں ڈالوں گا. آپ مجھے بتائیے وہ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ یہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کس نے جیل میں جانا ہے, کس نے نہیں جانا ہے, کیونکہ ایک طرف یہ دعویٰ تھا اور دوسری طرف ایک کیس نیب میں کبھی ثابت نہیں ہو کے دیا, ایک کوڑی کبھی ریکور نہیں ہو کے دی. اور جو فیصلے ہوئے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جو یہ صادق اور امین والا فیصلہ تھا اور ڈسکوالیفیکیشن والا فیصلہ تھا, اس پر علی احمد کرد نے کہا میں اس جج کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جس نے یہ فیصلہ لکھا ہے کہ ایک ایسے یعنی ایلیمنٹ پر سزا ہوئی ہے جو جس کی پرے ہی نہیں ہے پٹیشن میں, پاناما, یعنی جو اقامہ والا ایشو تھا. بالکل صحیح. آپ اس اقامہ آپ اس کے اوپر نئی پٹیشن لا کے سزا دے دیتے, ٹھیک تھی. میں ابھی ڈار صاحب کو یہ بتا رہا تھا پروگرام سے پہلے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور صحیح, بالکل صحیح. اب آگے آ جائیے جناب, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اگر عمران خان صاحب کے احتساب کا جو نعرہ تھا, جو ہر دل عزیز تھا, جس پر میں نے آپ نے پروگراموں میں بہت تعریف کی, ایک طویل عرصے تک تعریف کرتے رہے, لیکن اگر وہ ون سائیڈڈ نہ ہو جاتا اینڈ پر, وہ اکراس دا بورڈ ہوتا, تو میرے خیال سے آج بھی عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے. لیکن چونکہ عمران خان صاحب کی چھتری کے نیچے بیٹھے 65 نیبیوں کو کسی نے پوچھا تک نہیں ہے, اس لیے اس احتساب کا بینڈ بج گیا. اصل بات یہ ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ نے بھی بہت کمالات دکھائے ہیں, اس کے اوپر اس وقت شاید موقع نہیں ہے بات کرنے کا. لیکن ایک نیب کا ذکر میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ جس کو ایک فوجی ڈکٹیٹر نے سیاستدانوں کو فکس کرنے کے لیے بنایا, دونوں جماعتیں اس کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں آج تک. مجھے تو ان کی عقل کا ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی. جی پی ٹی آئی نے تو خیر یوٹیلائز بھی کیا فلی.
جی بالکل ٹھیک ہے. آپ بتائیں اس کے آگے میں کیا کہوں. اور بخاری صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کے نزدیک یہ جو سب کچھ ہوا ہے، چلے ایک اور ڈیفرنٹ کوشچن ہے، یہ تو اس ملک میں ہوتا ہی ہے نا، جو عمران خان صاحب اتنا کانسپریسی کا شور انہوں نے مچا دیا اور بہت زیادہ اس کو اوپر تک لے گئے ہیں، یہ تو اس ملک میں ہوتا ہی ہے سر. نواز شریف 2/3 پرائم منسٹر آپ ابھی خود کہہ رہے ہیں، اور میں بھی ڈر اپنے بھائی میرے آئے ہوئے تھے، میرے آفس میں آج آئے ہوئے ہیں، میں کو یہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو فیصلہ آیا تھا پاناما، اور اس میں پاناما کے میرٹ کے بجائے اقامہ پہ نکال دیا، تو یہ جوڈیشری کا ایک بدترین فیصلہ سمجھا جاتا ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک. تو یہ تو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا عمران خان کو بھی ہٹا دیا یا ہٹ گئے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، تو اتنا پرابلم کیا ہوا ہے سر؟ اب کی دفعہ کیا اتنا پرابلم ہوا ہے؟ اتنا شور بچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، اور عمران صاحب کی پارٹی بھی بڑی پرجوش ہے کہ جی ہٹا دیا اور بیرونی سازش. بخاری صاحب یہ تو ہوتا ہی ہے اس ملک میں. میں عرض کر دیتا ہوں، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. ایک فیصلہ عدالت کا تھا، دوسرا فیصلہ پارلیمنٹ کا تھا. ہم نعرے مارتے نہیں تھکتے کہ پارلیمنٹ کو سپریم ہونا چاہیے. ٹھیک. اب وہ جو بیانیہ تھا وہ سازش والا، اس کے اوپر 2 نیشنل سیکورٹی کونسل کی کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں، ان کیمرہ ہوتی ہیں. اس کا جو اعلامیہ تھا وہ آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، سب کے سامنے ہے وہ. ٹھیک. اس کے بعد 3 مرتبہ DGISI صاحب اپنے ISPR صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی کانسپریسی نام کی چیز نہیں تھی. پھر اس کے بعد یہ معاملہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے، سیکورٹی کمیٹی کے پاس. جی. وہاں بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے وہ کون سی سازش ہے اور اس سازش کا کون سا فائدہ پہنچا ہے PML کی گورنمنٹ کو؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. میں بہت بےتاب ہوں یہ جاننے کے لیے کہ ان کے حکم پر عمران خان کو نکالنے کے بعد ان کو کون سا امریکہ یا IMF سے کیا فائدہ پہنچا ہے؟ کیونکہ اگر یہ ان کی گورنمنٹ ہے تو بالکل یہ پوائنٹ کہہ رہا ہوں جی IMF میں ہماری گردن پھنسی ہوئی ہے. کوئکلی بتا دیں آپ کو کیا فائدہ پہنچا ہے. پھر میں نے مصدق صاحب سے بڑا اہم سوال کرنا ہے. میں تو حیران ہوں کہ سلیم بخاری صاحب آپ کو تباہی معیشت کی 2 ماہ میں نظر نہیں آئی ہے؟ $30 گر چکا ہے. 2 ماہ میں تباہی نہیں ہوتی معیشت کی تباہی 2 ماہ میں نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب 2 مہینے میں تباہی نہیں ہوتی. نام نہیں لے رہی ہے. 2 مہینے میں تباہی نہیں ہوتی. $16 کا تھا وہ $30 کا ہو چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں 2 مہینے میں تباہی نہیں ہوتی. بخاری صاحب کہہ رہے بھائی ہیں جان ہمارے 2 میں کیوں مہینے میں تباہی نہیں ہوتی. ہم نے روکا تھا 2.5-3 سال عمران خان اور اس کی معاشی ٹیم نے محنت کی تھی. بخاری صاحب آپ سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ یہ 2 ماہ میں جو تباہی ہوئی ہے اگر سازش نہ ہوتی یہ آ کر امریکن کٹپٹریاں نہ بیٹھتی تو کیا یہ حالات ہونے تھے؟ لیکن امریکہ نے ڈاکٹر صاحب کوئی ریلیف نہیں دیا ان کی گورنمنٹ کو. IMF نے کوئی ریلیف نہیں دیا. جو لینا تھا ریلیف امریکن نے لے لیا. وہ کیا ہے؟ میرا سوال یہ دیکھیں کو ہٹا دیا. ایک آزاد مختار پالیسی جو اس پاکستان کی ہارجہ تھی اس کو ہٹایا. کیوں نہیں رشیا سے آئل لے رہے؟ کیوں نہیں گندم رشیا سے لے رہے؟ رشیا سے کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں یار ابھی تک. بھائی بات چل پڑی تھی نا. تو دوسرا میرے ایک بات پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب سے. پہلے بخاری صاحب کی بات سن لیں. ایک منٹ جی بخاری صاحب بولیں. ایک بیان ذمہ داری سے دینا چاہتا ہوں اور سٹینڈ کرتا ہوں اس کا ذمہ لینے کا. جس رشیا کا گانا عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی گا رہے ہیں ان کو 1.5 سال پہلے ہم نے ٹینکوں کی اور میزائلز کی قیمت ادا کی. انہوں نے وہ یہ کہہ کے نہیں دیے کہ چونکہ ہندوستان ہمارا الہی ہے اس لیے ہم آپ کو یہ چیزیں نہیں دے سکتے. چیک اٹ آن دا ریکارڈ. سن لیں نیوز دی ہے انہوں نے یہ. رشین ایمبیسیڈر کا بیان بھی سن سر وہ کہہ رہے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا اور ہم ہر گورنمنٹ سے کرنے کو تیار ہیں. بات چیت اوئی لیٹر آپ کو پبلک کیا ہے سارا کچھ ہو چکا تھا. ڈاکٹر صاحب بات چیت ہوئی تھی نا عمران صاحب تو کہہ رہے معاہدہ ہو گیا تھا. کہہ رہی ہے کہ اچھا اب میں مصدق صاحب سے پوچھ لوں ذرا یہ ایک میرا سوال پوچھ لیں آپ مجھے بتائیں کیا. مصدق ملک صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان برودی سرنگیں بچھا گیا تھا. اگر عمران خان پاکستانیوں برودی سرنگیں بچھا گیا تھا تو دوسری طرف وہ نیوٹرلز کو یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ جو امریکن کٹ پتلیاں پپٹس جو ہیں سازش کر رہے ہیں ملک میں روکا جائے؟ ایک طرف وہ برودی سرنگیں بچھا رہا ہے دوسری طرف وہ نیوٹرلز کو اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ ملک صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں میں ریفریز کرتا ہوں کوشچن کا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب ڈیفیکلٹ فیصلے نہیں کر رہے تھے وہ اوبیسلی اس کا تعلق سبسڈی وغیرہ سے ہے جو انہوں نے دی تھی. ان کو لگ رہا تھا عدم اعتماد کی تحریک آ گئی ہے تو اگر ان کی گورنمنٹ چلے گی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو نیوٹرل والی بات کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے اگر وہ یہ نہیں. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا رشین آئل کے اوپر آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ آپ کی کوئی اور بات چیت ان سے ہوئی ہے یا نہیں؟ کیونکہ امپریشن یہ جا رہا ہے کہ جی عمران صاحب کہہ رہے ہیں ایگریمنٹ ہو چکا تھا رشیا سے. امریکہ کے پریشر میں آپ کی گورنمنٹ نے وہ ایگریمنٹ آگے لے کے نہیں جا رہا جس میں 30% سستا آئل ہمیں مل سکتا ہے. مصدق صاحب جی دیکھیں پہلے تو میں کچھ تبصرہ کرنا چاہوں گا آزادانہ خارجہ پالیسی پہ. ضرور. ہماری آزادانہ خارجہ پالیسی یہ ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن، یورپ ہمارا دشمن، نیٹو ہمارا دشمن،
کبھی ہم سعودی عربیہ کی وجہ سے ترکی کو اور ملیشیا کے خلاف ہو جاتے تھے، کبھی ہم ملیشیا اور ترکی کی وجہ سے سعودی عربیہ کے خلاف ہو جاتے تھے۔ جو چین ہے اس کو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ فرنٹ کمپنیاں ہیں پیسہ بنانے کے لیے، چینی جتنا سی پیک کے معاہدے ہیں یہ فرنٹ کمپنیاں ہیں۔ یعنی چین کے سفیر نے لاہور میں چیمبر آف کامرس میں کہا کہ پاکستان از ناٹ اے ڈیسٹینیشن آف چوائس۔ تو ملک رہ کون سا گیا؟ جس ملک کے ساتھ آپ کے کوئی تعلقات نہیں تھے آخر میں، جس ملک نے شیلڈ دی اپنی نیوکلیئر، پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کے خلاف ایک شیلڈ میزائل گرانے کی دی انڈیا کو، اس کے ساتھ آپ جا کے کھڑے ہو گئے کہ اب واحد ہمارا نیوٹرل خارجہ پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ روس ہمارا دوست ہے۔ بھائی یہ کیسی خارجہ پالیسی ہے؟ اب میں روس کی طرف آ جاتا ہوں۔ جب کسی ملک کا دوسرے ملک سے کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو ایک G2G کانٹریکٹ کی شکل میں سامنے لایا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا G2G کانٹریکٹ نہیں ہوتے، ان میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اس صورت کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں MOU، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، کہ دونوں ممالک کے درمیان میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ سائن ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ وہ بھی نہیں ہوتا، تو آپ ایک نان بائنڈنگ MOU کرتے ہیں، یعنی اس میٹنگ کے بعد کہتے ہیں کہ یہ دونوں پہ پابند نہیں ہے، دونوں ملک اس بات کے پابند نہیں ہیں، لیکن ہم نے اس بات پہ ایگری کیا کہ ہم سستا تیل دیں گے۔ بعض مرتبہ وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میٹنگ کے جو منٹس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر خارجہ جو ہماری منسٹریز ہوتی ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں نیگوشیشن، تو اس کے منٹس سامنے آ جاتے ہیں، وہ منٹس بھی سامنے نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد جانے سے کچھ دن پہلے اس وقت کے جو وزیر تھے انرجی کے، توانائی کے، انہوں نے ایک خط لکھا کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کا ہمارا ایک معاہدہ ہے LNG کے حوالے سے جو ہمارے زمانے میں G2G ایگریمنٹ ہوا تھا، ہم آپ سے اس کے تحت بات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ہمیں تیل بھی دے سکیں اچھے ریٹس کے اوپر تو ہم وہ بھی لینا چاہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس خط کو انہوں نے لکھا۔ اس کے بعد ہمارے جو سفیر ہیں انہوں نے جا کے وہاں کے ڈیپٹی منسٹر سے بات کی، آپ کے دور میں جب آپ کی حکومت آئی اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہاں فالو اپ میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہم سے پائپ لائن پہ بات کریں، 2015 والی پر ہم نے کافی بات کی ہے اس پہ، جی اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد 3 ریمائنڈر فورن، ہماری جو خارجہ منسٹری ہے، منسٹری آف فورن افیئرز، اس کے ذریعے 3 ریمائنڈر بھیجے گئے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد ہماری جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے جو یہاں پہ ہمارے سفیر ہیں روس کے جو پاکستان میں ہیں، جن کے ہم میزبان ہیں، ان سے درخواست کی، تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو ایسا کچھ نہیں پتا، مگر آپ چاہیں تو ایک اور خط لکھ دیں۔ اب وہ آج کل میں وہ خط لکھ رہا ہوں۔ اب بات یہ ہے بھائی، ہر 15 دن کے بعد PSO جو ہے وہ ٹینڈر کرتی ہے، جو کمپیٹیٹیو ٹینڈر ہوتا ہے۔ حکومت پاکستان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے تیل خریدنے کا، وہ ہے PSO کے ذریعے، اور وہ ہوتا ہے کمپیٹیٹیو طریقہ کار سے۔ اگر روس سے 30% سستا تیل مل رہا ہے تو میرے بھائی کوئی شخص آ کے PSO کے اندر اس ٹینڈر میں، چلو 30% سر آپ کا پوائنٹ آ گیا مصدق صاحب، 15% میں نہیں، بریک کے بعد آ رہا ہوں 10%، کوئی آ کے بڈ تو کرے نا سر۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ دیکھیں یہ جو نیوٹرلز والی بات ہے نا، اس کے اوپر تو میں ڈار صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ جو سازش ہوئی اس کے بعد آبویسلی نہ ڈار صاحب کامیاب جوان پروگرام بڑی کامیابی چلا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اندازہ لگا سکے کہ سازش بین الاقوامی امریکہ کی طرف سے ہوئی یا نہیں۔ وہ ISI IB انہوں نے بتانا تھا۔ تو جب سوال جو میں چھوڑے جا رہا ہوں ڈار صاحب کے لیے، تو جب نیوٹرلز نے قومی سلامتی میں کہا ان کو کہ جی یہ سازش ہوئی ہے، عمران خان صاحب کو کہا بینگ اے پرائم منسٹر، تو 2 سوال ہیں۔ ایک تو پرائم منسٹر عمران خان کا ریئیکشن کیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی کاؤنٹر ایویڈنس پیش کیا کہ نہیں جناب سازش ہوئی ہے، آئی ایم ایڈامنٹ آن اٹ؟ اور اگر کاؤنٹر اس وقت ایویڈنس نہیں بھی دیا تو کیا انہوں نے اس وقت آرڈر جاری کیا ISI اور IB کو کہ جناب آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی سازش ہوئی۔ اس کا جواب ڈار صاحب دیں گے، اور بخاری صاحب اور مصدق صاحب کے لیے میرے پاس بڑے اہم ترین سوالات ہیں، جس میں IMF کی ڈیل ہے کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اگر، تو ان کو ابھی تک IMF کی ڈیل کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ وہ تو پرو امریکن انسٹرومنٹ ہے۔ ایک بریک کے بعد ڈار صاحب 31 مارچ کو NSC کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں آپ کو ایجنسیز نے اور مسلح افواج سب نے بتا دیا کہ جی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ تو عمران صاحب کا کیا ریئیکشن تھا؟ انہوں نے کوئی آرڈر جاری کیا اس ISI کو کہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مزید ابھی ہونی چاہیے انویسٹیگیشن، یا انہوں نے کوئی ایویڈنس پیش کیا NSC کو؟ دیکھیے بڑا زبردست سوال ہے۔ جب ہم نے 27 مارچ کے جلسے میں یہ خط لہرایا تو پوری کی پوری PDM کہہ رہی تھی کہ خط ہے ہی نہیں،
بالکل ایک کہانی ہے, کوئی خط نہیں ہے. ان کو چھوڑے نا, حقیقت تھی خط. جب آپ کا جس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں اس میں باقاعدہ سب نے ڈماش کا بولا, یہ مانا کہ ایک بدترین مداخلت کی گئی ہے, جو بھی اس کی ٹون تھی, عمران خان کو ہٹایا جائے, سب کچھ تھا, اس تک گئی بات, پھر کیبنٹ میں جانا تھا, جو بھی ایک ڈائریکشن تھی. اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب مطمئن نہیں تھے جو اس میٹنگ کو ہیڈ کر رہے تھے. انہوں نے آرڈر کیوں نہیں کیا اس کو انویسٹیگیٹ کریں؟ دیکھیں انویسٹیگیشن کیا ہی, جب آپ انویسٹیگیٹ کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ کی شکل میں آتی ہے نا. ایک سوال کا جواب دیں, عمران صاحب کے پاس ISI کے علاوہ اور کون سی انٹیلیجنس ہے جو انہوں سازش ہوئی ہے؟ کامران میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں جوڈیشل کمیشن بننا ضروری ہے. آپ نے کیوں نہیں بنایا 7 مارچ سے 10 اپریل تک؟ آپ نے نہیں بنایا. ایک دو بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں. میں اگر کہتا ہوں دنیا نیوز میں سے کامران شاہد کو اس شو سے نکالیں تو میں کامران شاہد کو تو نہیں کہوں گا نکلو بھائی, میں یہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میاں عامر محمود کو, کسی نہ کسی کو مالک سے تو کہوں گا جس بندے کو یہاں سے نکالو. تو پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں وہ کس کو کہہ رہے تھے جو اسد مجید کو, نہیں لیکن ایک بات سنیں, کہ عمران خان کو ہٹایا جائے, کہ اگر آپ کسی کو کہیں کسی کو نکالیں, وہ تو کہہ دیا آپ نے, میری بات سنیں نا سر, میری بات سنیں, آپ نے کہہ دیا کہ جی مجھے نکالیں, لیٹس سپوز. اچھا یہ ایک سوال, لیکن اگر اب آپ اس چینل کی مینجمنٹ کو فورس کریں, ان کو پیسے لگائیں, ان کو انسینٹیو دیں, یہ سازش ہے. اس کا ایویڈنس کدھر ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے؟ جب جوڈیشل کمیشن بنے گا اسد آپ مجید نے کیوں نہیں بنایا؟ جنرل طارق خان نے ریفیوز کر دیا, آپ نے نہیں بنایا. اچھا دوسرا پوائنٹ سن لیں, دوسرا سوال سن لیں. جو ہمارے منحرف لوٹے رات کی تاریکی میں امریکن ایمبیسی میں جا کے ملتے تھے, ملاقاتیں ہوئی, پیسہ پکڑا گیا, 20 کروڑ دیا گیا, پیسے کا ایویڈنس کدھر ہے؟ دیکھیں وہ سارا کچھ سامنے آئے گا نا بخاری صاحب. جب یہ اوپن ہیئرنگ میں یہ سوال آپ سے اٹھا رہا ہوں کہ NSA کی میٹنگ میں جب انہوں نے کہہ دیا کہ سازش نہیں ہوئی, لیکن عمران صاحب بزد ہیں اس کے اوپر, اور اسی پہ پالیٹکس اس وقت چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, تو کیا ان کو ISI اور IB کو آرڈر جاری نہیں کرنا چاہیے تھا کہ نہیں میں سیٹسفائیڈ ہوں بینگ اے پرائم منسٹر, آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, کانسپریسی ہوئی ہے؟ یا اگر اتنے شور شاٹ ہیں جس طرح یہ بتا رہے ہیں جی وہ اپوزیشن کے لوگ بک گئے امریکن ایمبیسی میں جا کے, تو کوئی ایویڈنس ہے ٹرانزیکشنز کا, پیسوں کا, کہیں کس طرح یہ خواب تھا یہ صرف ایک؟ بخاری صاحب سوری اپنے کامران, میرا تو تھیسس ہی بالکل اور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایمانداری سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کہ بالکل ٹھیک ہے کہ امریکہ نے بے پناہ ملکوں کے اندر رجیم چینج کی ہیں, لیکن انہوں نے ڈونلڈ لو جیسے ڈپٹی سیکرٹری کے ذریعے نہیں کی. وہ خدا کے واسطے اس سے آگے میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ جس ملک کی انہوں نے رجیم بدلنی ہو اس کی سازش کس سطح پر ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. وہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایمبیسڈر کو بلا کے ایک وہاں کا اہلکار یہ کہے, اس نے یہ, میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ اس نے نہیں کہا ہوگا یہ, لیکن اس کی وہ گفتگو جو ایک روٹین ڈپلومیٹک ڈیمارشز کی صورت میں دونوں ملکوں کی طرف سے ہوتی ہے, دنیا کے ہر ملک کی طرف سے ہوتی ہے, اگر اس طرح رجیم چینج ہونے لگے تو پھر تو میرا خیال ہے صبح سے شام تک ہندوستان کی رجیم تو بہت دیر پہلے چینج ہو جانی چاہیے تھی, کیونکہ وہ ہمیشہ سے روس کا الہی رہا ہے, پھر وہ تو نہیں چینج ہوئی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنی زیادہ اہمیت ہم نے دے دی ایک انڈر سیکٹری لیول کے بندے کو کہ وہ پاکستان کی وہ گورنمنٹ چینج کر رہا ہے جس کے پاس نیوکلیر پاور پروگرام ہے, جس کی فوج, اور اس کا کوئی ایویڈنس ابھی تک سامنے نہیں آیا. بخاری صاحب مجھے ذرا آگے جانا ہے سر, پوائنٹ آ گیا آپ کا سر. جی پلیز. جی سر. اچھا مصدق ملک صاحب, یہ میں تو ہوں انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ, یہ نہیں کہ میں ڈار صاحب کو کوئی ٹونٹ کر رہا ہوں یا میں کسی پہ کر رہا ہوں. جس طرح کا ملک پاکستان ہے جو ڈیپینڈنٹ ملک ہے, وہ خواہ آپ تھے جب فل فلیج پاور میں, یا خواہ یہ ہے یا یہ تھے 3.5 سال. آزاد خارجہ, واٹ از آزاد خارجہ پالیسی؟ بھیک مانگنے کے لیے تو حکومتیں ہماری گئی ہوتی ہے سعودی عرب کے پاس. ملیشیا سمٹ جو تھی اس میں ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح عمران خان صاحب نے اس کو پیچھے ہٹے, کیونکہ سعودی عرب ناراض ہو گیا تھا کہ اس سے آپ نے. تو آزاد خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ وہ تو آپ بھی نہیں, آپ کی بھی آزاد خارجہ پالیسی ان کی بھی نہیں تھی, لیکن کیا آزاد خارجہ پالیسی کوئی چیز ہے؟ ویسے اب تو آپ دوبارہ حکومت میں ہیں, اور وہ کیا ہوگی؟ اور آپ کو کیوں نہیں IMF سے ریلیف مل رہا؟ آپ تو امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے, آپ کو تو ملنا چاہیے بھائی. دیکھیں میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اگر یہ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور واقعی کوئی سازش ہو رہی تھی اور ڈونلڈ لیو کر رہے تھے وہ سازش, تو مجھے یہ بتائیں کہ جب یہاں پہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تمام وزرائے خارجہ کی, تو اس میں انہوں نے امریکی جو ڈیلیگیٹ تھا وزارت خارجہ کا سب سے اہم, اور جو جی اس کو کیوں بلایا؟ ایک شخص آپ کے آئین کو پامال کر رہا ہے جو اعلان جنگ ہے, یعنی آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ اس ملک نے آپ کے خلاف جنگ شروع کر دی ہے, آپ کے الیکٹڈ پارلیمنٹ کو انہوں نے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی, تو آپ نے بلایا کیوں؟ آپ کو تو پتہ تھا, آپ تو وہ خط دیکھ چکے تھے, تو پھر آپ نے کیوں ان کو بلایا؟
اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسا ملک ہے جو آپ کے ملک کے آئین کو پامال کر رہا ہے، آپ کے ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تو اہم سوال یہ اٹھتا ہے تو آپ نے کشمیر کی ثالثی انہیں کیوں دی؟ آپ نے تو خود کہا کہ میں تو ورلڈ کپ جیت کر ایک دفعہ پھر آیا ہوں، میں کشمیر کی ثالثی دے آیا ہوں، اس کے نتیجے میں جو نتائج جو آپ کے سامنے آئے، جو پھر کشمیریوں کا حال ہوا، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ سر وقت کی بالکل قلت ہو گئی ہے مجھے، آپ نے کوئی کچھ کہنا ہے؟ دیکھیں میں نے یہ مصدق کہنا بھائی چاہتا ہوں کہ او آئی سی کانفرنس کی وجہ سے 27 مارچ کو یہ خط سامنے لے کے آئے تھے، ادروائز امریکہ جو ہے وہ لیکن ایک منٹ میں جاتے جاتے ایک بات بتاؤں، میں یہ اگر کہنا جی کہ تب کیوں نہیں کیا، اب کیوں نہیں کیا؟ جی مصدق صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے جی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ملک جو آپ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، آپ کے آئین کو اور پارلیمان کو پامال کر رہا ہے، آپ نے کیوں اس کو او آئی سی میں بلا سر کے میں سب سے پروگرام اہم کی نہیں کرسی کر رہا ہوں، پہ؟ لیکن میں ایک بات سب سے معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ میں اگر دیکھوں اپنے پرائم منسٹر کو، جس طرح کی سازش یہ ہوئی تھی، مجھے تو 7 مارچ کو مراسلہ آیا تھا اور آئی ایم سو شور کہ یہ ہوئی ہے، ایون یہ لینگویج جو یوز ہوئی تھی، مجھے یو ایس امبیسڈر کو یا یو ایس کونسلیٹ جنرل کو یہاں بلا کر اپنا یہ ڈیمارش خود دینا چاہیے تھا، یا آپ کا جو ہمارا سفیر امریکہ میں تھا یا جو بھی ہمارا کونسلیٹ تھا اس کے ذریعے امریکہ کو کہنا چاہیے تھا۔ ہم نے تو اس کو ایسے چھپا کے رکھا جیسے پتہ نہیں کیا ہے۔ پھر جو اتحادی چھوڑ کے گئے ڈار صاحب کی گورنمنٹ کو، ان میں سے کسی کو عمران خان صاحب نے جب اپنے ساتھ ملانا چاہا، ایم کیو ایم وغیرہ، کبھی نہیں کہا ایم کیو ایم ریکارڈ پہ ہے، چودھری پرویز ریکارڈ پہ ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا جی ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ سازش کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ نہ جائیں، ہمیں تو یہ کہا گیا حکومت آپ بچا لیں۔ اور پھر عمران صاحب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا 3.5 سال، دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ ان کی کوششوں سے ہوا ہے، جبکہ ڈی جی آئی اسپیار نے یہاں پہ آگے جو ہمیں انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ملٹری کا سیل بنایا گیا جو سویلین کے ساتھ مل کے جس نے ایکسیپشنل کام کیا۔ مجھے دیجیے کل تک اجازت۔